السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر ایپیسوڈ 49۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آ رہا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو پڑھے ہوئے ناول شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، آپ آگے کون سے ناول سننا چاہتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ماضی 5 سال قبل اوکاڑا شہر، حبس زدہ گھر کو مروتاً ہی برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ اس کنجوسی پر المیرا بس آنکھیں گھما کر ہی رہ گئی۔ گھر کے نئے نویلے پینٹ شدہ گیٹ اور پورچ میں موجود گرد آلود گملوں کو چھوڑ کر لکڑی کا بھاری دروازہ پار کر کے اندر آؤ۔ مصر کیسا ہے؟ تم نے ادھر فرعون کا ڈھانچہ دیکھا تھا، کھانے کیسے تھے ان کے؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ لڑکیاں کیسی تھی دکھنے میں؟ ہمارے لیے کیا لائی ہو؟ اسی طرز تخاطب کے سوال وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سن رہی تھی۔ کہیں کوئی بائیں طرف سے اسے پکارتا تو کوئی کہیں دائیں رخ پر اس کا چہرہ موڑتا۔ کبھی وہ جواب دینے کو منہ کھولتی، کبھی لوگ اس کا منہ پکڑ کر آئے بائے آئے ہائے عنایت دارنگ تے ویکھو سارا نچڑ گیا جے۔ آئے ہائے عنایت کا رنگ تو دیکھو، سارا نچڑ گیا ہے۔ جبکہ المیرا اپنی گوری رنگت کے شفاف پن سے بخوبی واقف تھی۔ 4 دن بعد شادی تھی اور اس کا سارا خاندان گھر پر جمع تھا۔ جن رشتہ داروں کو اس نے کبھی کہیں زندگی میں دیکھا تھا وہ سب یوں مل رہے تھے جیسے برسوں کے واقف کار ہو۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی، سونے کی آرزو دل میں دبائے وہ 30 منٹ سے ہر سائز کے بندے سے مل چکی تھی۔ عنایت آپی ہمارے لیے کیا لائی ہے؟ یہ شاید اس کے ابا کے کوئی دور پار کے چچا کا نواسہ تھا۔ المیرا کا ہاتھ پکڑے بڑے لاڑ سے بچے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آگے جھکتے اس پری نے بچے کی تھوڑی کو نرمی سے بلند کیا۔ ڈھیر ساری ملامتیں اور جھولی بھر کر بددعائیں۔ بچہ سہم گیا، بھاگ کر کسی عورت کے سائے میں چھپا، جبکہ دوسری طرف بچوں سے خار کھانے والی عورت اس سے ڈرا کر پرسکون ہو چکی تھی۔ بچوں کے لیے تو وہ کسی مجبوری میں بھی نرم نہ پڑے۔ عنایت میں نے تمہارے اور اپنے میچنگ جوڑے بنوائے ہیں۔ کچن میں کھانا بناتی رافعہ کفگیر اٹھائی یوں ہی باہر آ گئی۔ اس کی عمر بڑھ چکی تھی مگر بال تازہ ڈائی شدہ تھے۔ مجھے تمہارے وہ اولڈ فیشن کپڑے نہیں چاہیے، پاس رکھو پھپھو۔ رافعہ کے اٹھے لب اچانک ہی مرجھا گئے۔ 3 سال کے بعد بھی المیرا اتنی ہی کڑوی اور بے مروت تھی۔ وہ لوگوں کے دل نہیں رکھتی تھی مگر اپنی ٹوٹی امیدوں کا رونا خوب رو لیتی۔ آج رات ہم ڈھول کی رکھیں گے، ایک کم عمر لڑکی نے زور سے تالیاں پیٹی۔ وہاں سب ہی اپنی دنیا میں گم تھے۔ المیرا کی قہر برساتی نظروں پر رائے وہ اس کی پشت پر بانٹیں گی۔ المیرا باجی بھی ہوں گی نا ڈھولکی پر، ہم خوب ہلا گلا کریں گے۔ لڑکی اب رات کا سوچ کر ہی خوش ہونے لگی۔ المیرا کے نزدیک ان کی خوشیاں فالتو تھیں۔ آنکھیں گھماتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایت تم جا کر اندر نیرا بی کے کمرے میں آرام کر لو۔ کچن میں کھڑی کباب کو ہاتھوں میں گول کرتے اس کے کسی سیکنڈ کزن کی بیگم کی آواز آئی۔ کیوں، میرے کمرے میں کون ہے؟ وہ اس عورت کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی کہ جا کے کمرہ بانٹے۔ تمہارے کمرے میں ایک ہی بیڈ ہے جس پر ازمینہ کی بری کا سامان ہے۔ کیوں، دوسرا بیڈ کدھر گیا؟ کچن کی چوکھٹ میں کھڑی لڑکی نے اپنی شال دبوچ رکھی تھی۔ رافعہ نے نظریں چرائی۔ وہ خراب ہو گیا تھا تو ٹھیک کب تک ہوگا؟ المیرا کے تاثرات مشکوک تھے۔ مجھے کیا معلوم بھئی، ایسے معاملات گھر کے مردوں سے پوچھو۔ رافعہ جھنجھلا گئی۔ کباب کو انڈے میں ڈبوتے چہرہ پھیر لیا۔ یہاں کوئی مرد ہو تو پوچھو نا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ کچن سے ہی فاصلے میں بنے کمرے کے قریب آئی۔ باہر موجود سرخ قالین کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظر انداز کرتے اندر آ گئی۔ نیرا کے کمرے میں کسی کو جوتے سمیت آنے کی اجازت نہیں تھی، مقابل اگر المیرا ہو تو کیا اجازت اور کیا اصول۔ کمرہ اندر سے گلابی اور سرخ رنگوں کے امتزاج میں بنا تھا۔ سرخ قالین، گلابی دیواروں اور بھورا سرخ فرنیچر، بیچ کمرے کے سیاہ چادر میں لپٹی وہ نحیف بزرگ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں آج بھی تسبیح دبوچے دانے گر رہے تھے، جبکہ دوسرا ہاتھ پہلو میں موجود ڈرپ کی زینت تھا۔ المیرا نے متاثرہ آئیبرو اچکائی اور پھر قدم در قدم چل کر اس چاندنی زلفوں والی عورت کے عین سر پر آ ٹھہری۔
نیرا نے آنکھیں ذرا سی ہلاتے المیرا کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر تک ماضی کے مخالفین سمم بکمن سی کیفیت میں بس دیکھتے رہے۔ المیرا نے تنزیہ سانس نکالی، کہا تھا نا، اور پھر جھک کر اس کے کان کے برابر آئی۔ میری ڈولی سے پہلے تمہارا جنازہ اٹھے گا، بس سمجھو تم پر فاتحہ پڑھنے آئی ہو، بالکل ویسے جیسے تم نے میری ماں حسنہ پر پڑھی تھی۔ سیدھی کھڑے ہوتے ناپسندیدگی سے لیٹے وجود کو دیکھا۔ اس کی ہلکی سبز اور کناروں سے بھوری آنکھوں میں سرخی کی ڈوریاں بھرنے لگی۔ کتنی قریب تھی وہ، مگر آہ کاش وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں تلے چٹک کر توڑ سکتی، تکیہ رکھ کر اس کی سانس کی ڈوری ختم کر سکتی، ایک طرف لگی ڈرپ کی تار اکھاڑ کر اسے تڑپا کر مار سکتی۔ انہیں تمام جلالی خیالات کو سوچتے اس کی وسیع پیشانی پر گہرے بل واضح ہوئے۔ بستر مرگ پر لیٹی عورت کے پھیکے ہونٹ نحیف ہی سہی مگر مسکرا رہے تھے۔ بوڑھی بے نور آنکھوں میں فتح کا غرور 3 سال پہلے جیسا ہی تھا۔ المیرا کے تن بدن میں آگ لگی، تیزی سے آگے آتے اس نے نیرا کے کندھوں پر وزن ڈالے اسے بستر میں دھسا دیا۔ بے بسی اتنی تھی کہ اس کا وجود نفرت سے کانپنے لگا۔ میری ماں کو کیوں مارا تم نے؟ قاتل ہو تم، جادوگر ہو! میری ماں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اب تک کیوں زندہ ہو تم؟ چیخ کر کہتے وہ اپنے مجرم سے دور ہوئی۔ ریشمی چمکدار بال ایک کندھے پر جھولنے لگے۔ نیرا کھانستے ہوئے سینہ مسلتے اٹھنے لگی، کھاس کر سیدھی ہوئی تو ہنسنے لگی۔ المیرا عنایت محسن کے سینے میں جلتی نفرت کو ہوا ملی۔ تمہاری ماں فطرتاً کمزور تھی، میں نے اسے نہیں مارا۔ المیرا نے غصے سے کمرے کا چکر کاٹا۔ اسے اس کے شوہر نے مارا ہے۔ قدموں میں زنجیریں پڑی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ لبوں تک سرایت کر گئی۔ نیرا بی کو دیکھتے کمرہ جیسے یکدم ہی اس پر تنگ ہوا۔ تمہاری ماں جیسی کمزور عورتوں کو ان کے شوہر کی بے اعتنائی اور لاپرواہی ہی مار دیتی ہے۔ میں مانتی ہوں میں لالچی ہوں، حسد بھی کرتی ہوں، مگر ان سے جو میرے معیار کے ہو۔ حسنہ محسن جیسی خالی ہاتھ عورت سے کیا مقابلے بازی؟ المیرا کا جسم غصے سے تپنے لگا۔ اپنی ماں کی بزدلی کے قصیدے کسی اور کے منہ سے سننا یوں تھا جیسے دھول اڑاتے میدان میں بے یار و مددگار ہونا۔ اگر کسی سے جھگڑنا چاہتی ہو، کوئی تمہارا مجرم ہے، تو جا کر اپنے باپ کا گریبان پکڑو۔ جب اپنے ہی گھر کی بنیادیں کھوکھلی ہو تو دوسرے کے دروازوں پر گناہگاری کا لیپ نہیں لگاتے۔ لرزتے لبوں کو سختی سے آپس میں ملائے وہ گہرے سانس لیتی بستر پر لیٹے لاغر وجود کو گھور رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس عورت سے نفرت میں نبھایا تھا۔ اگر میرا باپ پروقار نہیں تو معصوم تم بھی نہیں نیرا بی۔ کانٹوں سے چھلنے ہوئے حلق پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ اس کی لاپرواہی کا تم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میری ماں تمہاری غلام نہیں تھی، مگر اپنی زندگی کے 10 سالوں میں بس اسے غلامی کرتے دیکھا ہے۔ وہ صابر تھی اور تم سب اس کے صبر کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ میرے باپ سے شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ محسن حسین نے اسے کبھی شکوے کا موقع دیا ہی نہیں۔ نیرا نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ المیرا بھی جواباً دہل کر قریب آئی، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی محسن حسین کو موقع دینا سکھایا ہی نہیں۔ اس نے دادی سے بھی اونچی آواز میں چیخ کر ان کی غلطی باور کروائی۔ وہ شادی کے بعد سے تو نہیں، ہمیشہ سے تم لوگوں کے ساتھ تھا، سنبھال سکتی تھی نا اسے، پھر کیوں بگاڑا؟ غلطی سب سے پہلے تمہاری ہے، پھر میرے خود پسند باپ کی، اور پھر میری بے وقوف ماں کی۔ سیاہ چادر والی عورت نے جواباً لب بھیج لیے۔ دانے گراتی وہ نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی جب المیرا نے اس پر ایک سلگتی نگاہ ڈالی اور بستر پر موجود خالی جگہ کی طرف بڑھی۔ جوتے اتار کر لیٹنے کی تیاری کرتی لڑکی کے ہاتھوں کی حرکت اگلے لمحے سست ہوئی۔ نیرا کے الفاظ ہی کچھ ایسے تھے، میرا جنازہ اور تمہاری ڈولی دونوں ساتھ ساتھ اٹھیں گی۔ المیرا نے ناسمجھی سے پہلو بدلا۔ بڑھیا دوبارہ تسبیح کرنے لگی۔ ایڈے اسی سول میٹس، اتنے ہم سول میٹس۔ بیزار سی ہوتے دوبارہ رخ پھیر لیا۔ سرہانے پر سر رکھتے اس نے ایک بازو سر کے نیچے رکھا اور دوسرے سے آنکھیں ڈھکی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک 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 سر پر بج رہی تھی جب کچھ لمحات بعد نیرا کی سرگوشی کان کے قریب سنائی دی۔ جانتی ہو آزمینہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ المیرا نے ناک چڑھائی مگر بازو نہ ہٹایا۔ دنیا سے غافل نہیں ہو، معلوم ہے بھائی کی ہونے والی بیوی کو ہونے والی بھابھی کہتے ہیں، اور ہونے والے شوہر کی بہن کو ہونے والی نند کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب گھبرانے کی باری یقینی تھی۔ آہستہ سے ہاتھ اٹھاتے چہرہ گھمایا۔ نیرا کی جھریوں زدہ چہرے پر مکاری تھی۔ 21 سالہ لڑکی کا پہلو میں رکھا دل بند ہوا۔ تم بکواس کر رہی ہو۔ اس کے طرز تخاطب پر گردہ فعل مریضہ کو غصہ آیا۔ تم اپنے باپ کو جانتی نہیں ہو کیا؟ تمہیں نہیں جانتی تو جان جاؤ گی۔ محسن حسین اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے
چھوٹے سودے نہیں کرتا۔ المیرا کو اپنا مستقبل یکدم ہی اندھیرا لگا۔ وہ ساری آزادی جو 3 سال پہلے ہاتھ آئی تھی، وہ سب چھوٹ جانے کا خوف اس کی ہتھیلیاں بھگو گیا۔ لمبے سانس بھرتے اس نے انگلی اٹھاتے احتجاج کیا، میں مر جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ مرنے کے بعد تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی بیٹا، نہیں کر پاؤ گی بٹیا۔ نیرا بے فکری سے لیٹ گئی، سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے اب کے آنکھیں بند کی تو چاروں طرف بس اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ان کے خاندان میں 4 بڑے شیطان تھے: نیرا بی بی، محسن حسین، المیرا عنایت محسن اور عقبی محسن، اور چاروں ہی اپنے نام کے ایک خناس تھے۔ حال ماہ ملکہ کا قلعہ۔ کامل کی کنارہ کشی کے بعد قلعے میں ہیبت ناک سناٹا چھا گیا۔ شام کو لگی اس بیٹھک نے سب پر اپنا وقتی اثر ضرور ڈالا، اتنا کہ وہ رات کو کھانے کی قلت کی شکایت کیے بنا ہی اپنی آرام گاہوں کو چل پڑے۔ اس وقت وہ سب ہی شاید اس دھچکے سے سنبھل رہے تھے جس کے سر پیر سے فاتر اسلام بھی ناواقف تھا۔ آخر آگ لگائی کس نے؟ یہ سوال اس کے ذہن کے خالی خانوں میں ٹکراتا بے جواب ہی لوٹ آتا۔ چائے کی تشتری اٹھائے وہ غائب دماغی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہال میں پہنچا۔ سرمئی اینٹوں پر چاندنی ڈبوں کی صورت نقش و نگار بنا رہی تھی۔ گہرے فیروزی جلابیہ والے مرد نے خالی چائے اپنے تیر کا نیزہ تیز کرتی کماری کے پہلو میں رکھ دی۔ چائے کے پتے بھی ختم ہونے کو تھے، قہوے کا سامان بھی کم سے کم تر تھا۔ دونوں فریقین کے درمیان جملوں کا تبادلہ نہ ہوا۔ بس فاتر اسلام کچھ قدم دور ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹانگیں سامنے پھیلاتے زخمی ہاتھ گود میں دھر لیا، یوں ہی سر اٹھا کر دوسری منزل کو دیکھا۔ یہاں سے المیرا کے کمرے کی چوکھٹ ہی دکھائی دی۔ گہری سانس چھوڑتے منہ پھیر لیا۔ دوپہر والی اپنی کیفیت یاد آئی تو فاتر نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ محبت کے ہاتھوں خوش فہم ہو کر اپنے گرد و پیش سے بیگانہ ہو جانا غلطی سمیت بے وقوفی بھی تھی۔ بھلا معذرت رساؤں کی بستی میں کبھی کوئی صحیح الحواس رہ پایا ہے؟ ملکہ نے بھنور کو کیوں بچایا؟ کماری اپنے کمان کے دستے کو کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ فاتر نے آنکھیں کھولتے گرم چائے کی بھاپ میں خود کو الجھتا پایا۔ وہ بدل رہی ہے۔ کماری نے نیزے کی نوک پر پھونک ماری۔ اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں پہلے ظالم یا ظالمین کی ساتھی تھی، اب وہ ظلم ہونے سے روکنے کے سفر پر ہے۔ سفیر کا بچاؤ بھی اسی راستے کا ایک چیک پاؤنٹ تھا۔ کماری اس کی جانب پشت کیے تھی۔ فاتر کی غیر جذباتی جواب پر سر کو خم دیتے چائے کی تشتری گھٹنے پر رکھی۔ دونوں سامع بنے اب قلعے کے خاموشی سننے لگے۔ کماری نے گرم مایہ حلق میں اتارا جب فاتر نے اسی خالی الذہنی سے اگلا سوال کیا: پرانی کنیز بلبل کو مروا دیا ہے کیا؟ کماری کی اداکاری ان گزرے سالوں میں پک چکی تھی، تبھی اس اچانک تجزیے پر بنا رد عمل دیے کندھے اچکائے۔ وہ نگار جی کی بندی تھی، وہی جانے، اور فاتر جانتا تھا یہ سچ ہے۔ کماری کا ہر جواب خواہ مبہم کیوں نہ ہو حقیقی ضرور ہوتا ہے۔ اور وہ عورت؟ اس نے ایک ٹانگ موڑتے گھٹنے پر بازو رکھا، وہی جس کی آنکھیں سلی ہوئی تھی۔ اس کی لاش کہاں گئی؟ آنکھیں چھوٹی کرتے وہ اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں، میں اس وقت تہہ خانے میں تھی۔ بلندی پر بیٹھی عورت کے چوڑے کندھے کسی بھی دباؤ سے آزاد تھے۔ فاتر نے ناکامی بھری سانس خارج کرتے سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ جمین کے ماں باپ کا بھی کوئی علم نہیں ہوگا یقیناً۔ کماری نے کندھے مایوسی سے جھکا دیے۔ وہ ایک باغی مہرہ ضرور تھی مگر بساط پر مکمل دسترس اس کی بھی نہیں۔ تمہاری پچھلی زندگی کیسی تھی؟ سپہ سالار کا سوال اچانک اور اس کی شخصیت کے متضاد تھا۔ فیروزی لباس والے آدمی نے قدرے گردن اٹھائی۔ میں جاننا چاہتی ہوں تم ایک خادم بننے سے پہلے کیا تھے؟ فاتر کے تنیاز سانپ ڈھیلے ہوئے۔ کماری نے خالی کپ زمین پر رکھتے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر رخ پھیر لیا۔ ایک آسودہ مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو کر وہیں ٹھہر گئی جب مرد نے کھنکھارے بنا ہی آپ بیتی شروع کی۔ بہت مشکل مگر کئیوں سے بہتر۔ دھوپ چھاؤ سی، میں 12 سال کا تھا، میری ماں کی حادثاتی موت ہو گئی۔ 25 کا ہوا تو باپ لاپتہ ہو گیا۔ بہن سے کبھی خاص بنی نہیں۔ دوست بہت ہے، کوئی دل کی گہرائی سے پسند نہیں۔ ملک میں کھڑے صحافی کے کھڑے بیٹے کے نام سے مشہور تھا، پھر نوکری چھوٹ گئی اور جاسوسی کا تھپا لگ گیا۔ وہ اس بات سے بے نیاز تھا کہ سننے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا اور اسی سے کرنا تھا جو آخری لمحات میں باپ کی ہمراز تھی۔ تم نے اپنے باپ کو تلاش نہیں کیا؟ کماری جانتی تھی، بس ماہ ملکہ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ ساری دنیا کہتی تھی وہ مر گئے ہیں۔ باپ کے ذکر پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیوں کہتی تھی ایسا؟ کماری نے گمان کی رسی کسی
کسی میرا باپ دوسروں کے لیے جیتا تھا، انسانیت کے لیے جینے والے کو خود انسان ہی مارتے ہیں۔ اندر چھپے پچھتاوے لہجے کی تلخی میں باہر آئے، مگر وہ مرتے نہیں۔ اس کی تنی پیشانی پر الجھن کا جال نمایاں ہوا۔ معاشرے کے لیے جینے والا تو مر سکتا ہے، مگر اس کے کیے نیک اعمال، اس کا اخلاص، اس کے قوانین اور اس کا مقصد کوئی انسان نہیں مار سکتا۔ فاتر کو اندھیرے میں ایک راستہ بنتا نظر آیا۔ کماری کے الفاظ پر اس کے اندر دوڑتے ابوالاسلام کے خون نے گردش پکڑی۔ راوی کا قلم ہمیشہ اس کی نیک نامی ہی لکھے گا، طلبہ کی نصابی کہانیوں میں وہ ہمدرد ہمیشہ ہیرو ہوگا، لوک داستانوں سے لے کر گلی کوچوں میں اس کے اخلاق اور بہادری کے گیت ہوں گے۔ گفتار نے ذرا چہرہ پھیر کر پیچھے دیکھا۔ شہداؤں کے درجات تبھی بلند ہے خادم، وہ مر جائے تو ان کا ذکر دشمنوں کو مار دیتا ہے۔ نفرت اور محبت کی لکیر کے درمیان بے واسطہ آدمی اب سب کچھ صاف دیکھ سکتا تھا۔ ان الفاظ نے اس کے اندر موجود عزم کی بجھی موم بتی جلا دی۔ اب وہ سیدھا بیٹھے آدھے واں ہونٹ اور پوری کھلی آنکھوں سمیت اپنے مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتا تھا۔ انسانیت کے لیے قربانی دینے والے کا کوئی نہ کوئی جانشین بن جاتا ہے۔ یہ کاری ضرب تھا، سرتا پیر باپ کی محبت میں ڈوبا۔ یہ کیسے سہ جاتا کہ کوئی اور اس کی باپ کی روایت چلائے؟ اپنی فطری محبت کو ایک طرف رکھتے وہ اب کھلے دماغ سے سب سوچ رہا تھا۔ تو مجھے چاہیے میں اپنے والد کے مقصد کو زندہ رکھوں۔ دوزانوں بیٹھا آندھیوں اور طوفانوں کی زد میں آیا۔ فاتر اس وقت ایک آخری سوال کر رہا تھا۔ بالکل، ان کی قربانی کو تم سے بہتر اور کوئی خراج پیش نہیں کر سکتا۔ وہ اب تیر کمان پر رکھے بلند کیے بیٹھی تھی۔ نشانہ چھت پر بنے ان زنگ آلود خانوں کا تھا۔ اور تمہاری پچھلی زندگی کیسی تھی؟ ہڑبڑاہٹ میں تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور تیزی سے ایک خانے میں جا کر اٹک گیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ موت کا نہ آنا حیران کن تھا۔ فاتر نے سر اٹھا کر اس کے بے دردی سے کٹے بالوں کو دیکھا اور پھر اس کے پتھرائے تاثرات کو۔ زندگی چاندنی کے راستے میں قید اس تیر کو دیکھتے کماری کی آواز ہمیشہ کی طرح غیر جذباتی تھی، مشکل تھی مگر مطمئن بھی۔ لفظوں کے چناؤ پر فاتر اداسی سے مسکرایا۔ موت کو دیکھنے کے بعد زندگی کے مسائل بھی راحت لگتے ہیں۔ میری ایک بیٹی تھی، خود میں نے فوج کی ٹریننگ لی تھی، مگر اپنی بیٹی کی خاطر مجھے وہ سب چھوڑنا پڑا۔ اکیلی ماں ہونا مشکل تھا، مگر اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا اطمینان۔ فاتر کے چہرے سے ہر رنگ نچڑ کر تاثرات کو بھی مٹا گیا۔ ایک یہ ماں تھی جس نے سب چھوڑنے کے بعد پیچھے نہیں دیکھا، اور ایک اس کی ماں تھی پیچھے نہ دیکھنے کی غرض سے سب چھوڑ دیا۔ تم سپہ سالار کیسے بنی؟ دونوں ہی ضبط کے کڑے مراحل پر تھے۔ دل بھی ہلکا کرنا تھا، جان بھی محفوظ کرنی تھی۔ نہ بنتی تو میری بیٹی ماری جاتی۔ ستون نے جھیپ کر سانس لی، سانس کھینچی۔ چاندنی نے ترہم سے اس عورت کو دیکھا۔ خالی پیالی بھی اس غم میں آنسو بہانے لگی۔ جنگجو دکھنے والی وہ عورت اس وقت بس ایک ماں تھی۔ جنگ کے بعد جب ہم اس جہاز میں آئے تو میرے تمام ساتھی مر گئے۔ میں حالات کی سختی جھیل کر زندہ رہ گئی، اور یہی میری بدقسمتی تھی۔ کاش میں مر جاتی یا مار دی جاتی، مگر یہاں آنے کے بعد بھی میرے ذہن سے ہر خیال، ہر خواہش ختم ہو گئی۔ میں واپس جانے کے قابل نہیں تھی، مگر اس سب کے باوجود شاید ہی کبھی اس نے کسی سے اتنی لمبی بات کی ہو، مگر سامنے اس کے سربراہ کا وارث تھا اور مستقبل میں اس کا ہونے والا سربراہ، اسے ان باتوں کا علم ہونا ضروری تھا۔ میں ایک آخری بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں۔ کماری مسکرائی تو فاتر بھی بے اختیار مسکرایا۔ جلنے کڑنے والا مرد دوسروں کے دکھ محسوس کرنے لگا۔ اس وقت تمہاری بیٹی کہاں ہوگی؟ کماری نے گہری سانس سمیت بے تحاشا بے بسی اندر اتاری۔ میری ماں کے پاس۔ یقیناً اسے لگتا ہوگا میں مر چکی ہوں۔ دوزانوں بیٹھا مرد اب فرش پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگا۔ تو تم جہاز میں اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ کروز میں کیوں نہیں لائی؟ کیا جنگ میں بچھڑ گئی تھی؟ کیا تم یہاں آ گئی اور وہ وہاں رہ گئی؟ چوٹیوں کا ایک گروہ پشت پر روٹی کا ٹکڑا اٹھائے نہ جانے کہاں کو تھا۔ فاتر کو اچانک ہی اپنی شدید بھوک کا احساس ہوا۔ جنگ میں بچھڑ گئی، وہ وہاں رہ گئی، میں یہاں آ گئی۔ فاتر کی نگاہیں ابھی بھی زراعت کو اٹھائے اس مخلوق پر تھی۔ آخر کس بیوقوف نے گودام میں آگ لگائی تھی؟ ماہ ملکہ کے خرافات سے پہلے وہ قحط سے مر جائے گی۔
تمہیں معلوم ہے آگ کس نے لگائی تھی؟ فاتر کو خود بھی نہیں پتا یہ اچانک سے غصہ اور بیزاری آئی کہاں سے۔ بھوک سب سے پہلے مزاج پر اثر کرتی ہے۔ کماری نے گردن پھیر کر پستی پر بیٹھے مرد کو دیکھا تو مطلب کہ فاتر بھی لا علم تھا۔ صحیح موقع دیکھ کر ابیل کی موجودگی میں مجھے اپنے کمرے میں بلانا، کچھ اہم بتانا ہے۔ اس دن خادم کے کمرے سے نکال کر اسے واپس حجرہ میں بحفاظت چھوڑتے کماری نے گل کو سرگوشی کی تھی۔ کماری نے کندھے اچکاتے گردن پھیری۔ اگر ملکہ کہہ رہی ہے کامل نے لگوائی ہے تو کامل کے ہی کام ہوں گے۔ میں ملکہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ کماری کی باتوں میں کہانی تھی، آنکھوں میں راز۔ فاتر کے ذہن کے گھوڑے تیزی سے چلنے لگے۔ تو تم واقعی نہیں جانتی آگ کس نے لگائی ہے؟ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ آپ کو کسی پر شک ہے خادم؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ فاتر اسلام کو اس بار تشویش کی کوئی کڑی بھی دور دور تک نہ دکھی۔ ہو سکتا ہے یونس اور اس کے کارکنوں نے جلایا ہو۔ خود کلامی کرتے اس نے دہاڑی پر ہاتھ پھیرا۔ کماری نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، بس سر اٹھاتے چھت پر بنے خالی دار جالے کو دیکھا۔ یکتا تیر وہاں قید بھی اچھی خاصی روشنی روک رہا تھا۔ دبے پیر بنا آہٹ پیدا کیے ماہ نگار کی آرام گاہ کے 2 پٹ والے دروازے کے سامنے آؤ۔ کان لگانے پر بھی تمہیں آوازیں نہیں ملے گی، چاہے اندر کتنا ہی کوہرام کیوں نہ آیا ہو۔ چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے عبداللہ۔ سربراہی کرسی پر کروفر سے بیٹھے نگار کی چبھتی نگاہیں کمرے میں آگے پیچھے جھولتے مرد پر تھی۔ مصنوعی آنکھ والا مرد جب سے آیا تھا کمرے کی ہر شے تہز نہز کر چکا تھا۔ بس ایک ہی گردان تھی اس کی، میں کامل کو بچا کیوں نہیں سکا؟ اگر اس وقت ذبیح اللہ کی جگہ عبداللہ ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ میں نے تو کہا تھا ان سب کو پھانسی گھاٹ تک چھوڑاؤ ورنہ ان کے نیزے تمہاری گردن پر ہوں گے۔ نگار کے برفیلے لہجے پر وہ پشت پھیر کر بیٹھا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں ہار سکتا ہوں؟ گھٹی پھنسی سی آواز میں وہ دیوانہ وار ہنسا۔ کہانی میری ہے، یہاں کا شاہ اور قاضی دونوں میں ہوں۔ کم از کم اس زندگی میں تو سینے پر پلتے سانپوں سے نہیں ہاروں گا۔ کھیل تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ نگار نے اس کی پچھلی بات پر بے اثر رہتے یاد دہانی کروائی۔ کھیل تب تک میرے ہاتھ میں ہے جب تک وہ اس قلعے میں ہے۔ جو ہی وہ نکلیں گی میری الٹی گنتی شروع۔ چھوٹے قد والا مرد کھڑا ہوا تو اس کا سایہ قد سے کئی گنا بڑا بنا۔ انتظار کرو گے یا وار؟ اس کے سائے میں چھپی عورت بھی اتنی ہی بارعب تھی۔ عبداللہ اپنے عظیم مکار انداز میں مسکرایا۔ جن کو قریب لایا تھا وہ وار کریں گے اور ہم انتظار۔ ہوا میں سرور سے انگلیاں بجاتا وہ بنا چاپ پیدا کیے باہر چلا گیا۔ باب ملکہ ماضی اوکاڑا 5 سال قبل۔ محسن حسین رات گئے تک گھر نہیں آیا۔ جب چور کو اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو تو یوں ہی بل میں دبک کر بیٹھتا ہے۔ تھکن، نیند، سر درد سب جیسے اس طوفان خیز خبر کے ساتھ ہی ہوا ہو گئے، اور پچھلے 7 گھنٹوں سے گھر کا ایسا کون سا کونا نہیں تھا جہاں بیٹی نے بیٹھ کے باپ کا انتظار نہ کیا ہو۔ جتنے جذباتی ڈائیلاگ اسے آتے تھے سب کی ایک لمبی تقریر تیار کرتے۔ اس وقت وہ گھر کی پچھلی طرف لگے جھولے پر تھی جب گاڑی کا ہارن بجا۔ آنکھیں جھپکا کر مناظر بدلو۔ دوسری منزل پر لگی ڈھولکی کی رونق، محسن حسین کا بیٹھک میں بیٹھتے حساب کتاب کا دفتر کھولنا، بن باز سے آئے بیٹی کو دیکھ کر جھوٹی محبتیں دکھانا، اور پھر لو لمبی سانس، کرو آنکھیں بند اور سماعت بحری کر لو، کیونکہ اب جو ہوگا اس کے شور کے بعد یقیناً تم بہرے بینائی سے فارغ اور برداشت سے ناآشنا ہو جاؤ گے۔ میری بات صرف سننی ہی نہیں سمجھنی بھی ہے ابا۔ گہرے ہرے لباس والی لڑکی نے بے صبری سے ٹانگ جھلاتے نوٹ گنتے باپ کو دیکھا۔ 3 سال بھی محسن حسین کے حسن میں زیادہ فرق نہ لا سکے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عمر پہلے سے زیادہ جاذب نظر ہو گیا ہے غلط نہیں ہوگا۔ 50 کے ہندسے کو چھوتا وہ ایسا ڈینگی تھا جو اپنے ہی بچوں کا خون ختم کر کے زندہ رہتا۔ ایک واحد منجلا بیٹا تھا جو اس ڈینگی کے آگے 8 ٹانگوں والا کیڑا بن جاتا۔ اس کا خون جلانے تو کیا محسن دیکھنے سے بھی محروم تھا۔ تبھی زاروان کو باہر بھیج رہے ہیں، کلس کر سوچتے المیرا نے سینے پر بازو باندھے۔ میں شادی نہیں کروں گی۔ محسن حسین نے نوٹ گنتے سر کو خم دیا۔ ابھی تو بالکل نہیں۔
नोटों की एक गड्डी पर रबर चढ़ाते हुए दोबारा सर हिलाया। मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा, अलमीरा ने सर उठाकर एक अदा से कहा। तो मोहसिन हुसैन की हरकत रुक गई। नजरें फेर कर अपनी अरसत औलाद को देखा, जिसके चेहरे पर पढ़ाई की फिक्र से ना नजर आने वाली झुर्रियां आ चुकी थी। टांग पर हाथ मारते बेइख्तियार बुलंद कह कहा लगाया, अलमीरा इस हद तक के अंदाज पर तिलमिला गई। शादी के बाद कैसर को बोलना, ओ ही तेनू पढ़ासी, वही तुम्हें पढ़ाएगा। सर झटकते मस्टर्ड शलवार कमीज पहने मर्द ने सर झटका। आपने मुझे धोखे से बुलाया है। दांतों को सख्ती से पेवस्त करते वो खून आशाम नजरों से हुर्राई। जायदाद का बंटवारा होना था, मेरी जिंदगी का नहीं। शादी कर लो, जायदाद मिल जाएगी। मोहसिन तो जैसे उसके हर गढ़े के लिए पल पहले ही पुल पहले ही तामीर किए बैठे थे। आपने मुझसे पूछे बिना रिश्ता तय किया है, और वो भी कहा मेरे भाई के होने वाले ससुराल में। ढोल की धमक और लड़कियों की खुशगपियों की आवाज़ें ऊपर की मंजिल से वक्तन फवक्तन दबे हुए शोर की तरह सुनाई देती। तो जब पूछ कर रिश्ता लाता था, तब कौन सा तुम मेरी ताबेदार थी। अब कि उन्होंने कद्र बेपरवाह से कहा, आप तब भी अपनी मर्जी ही मुसल्लित करते थे। मुठ्ठियां भींचते अलमीरा के गुस्से का पारा लो होने के बजाय हाई हुआ। जब बाहर भेजते वक्त अपनी मर्जी मुसल्लत की थी, तो तब यह गज भर लंबी जबान कहाँ थी। ये चाल गैर मुतवक्का थी। पल भर को अलमीरा के तमाम रंग गचमच हुए। पैंतरा बदलते उसने सवाल किया, आप मेरी शादी कर ही क्यों रहे हैं? डिग्री मेरी को साल ही तो रह गया है, कर लेने देना। तुम्हें मैंने बाहर क्यों भेजा था? बात काटते उस उंगली से उसकी जानिब इशारा किया। कान पर टिकाए पेन का ढक्कन गायब था, क्योंकि नईम की बेटी भी बाहर पढ़ने जा रही थी। उन्होंने उंगलियों की चुटकी बजाई, जैसे कह रहे हो बिल्कुल। और अब वो वापस आ चुकी है, तो तुम्हें भी बाहर भेजने का कोई जवाज नहीं। मैं सरखरू होना चाहता था, हो गया। हुनर मेरे कोई कोल फालतू दे पहिए नहीं जे मैं तेरे ते लावा। अब मेरे पास फालतू के पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे पर लगाओ। अलमीरा जल ही तो गई थी। एक नज़र सामने मौजूद चमचम करते नोटों की को देखा, और दूसरी अपने बाप की खुदगर्ज सोच पर। क्या उन्होंने औलाद भी इसीलिए पैदा की थी कि फला के यहाँ इतने बच्चे हुए हैं, मेरे उससे ज़्यादा होंगे? यकीनन नहीं। फिर उन्होंने औलाद को मुकाबलाबाजी का हथियार क्यों बना रखा था? उसके दिमाग की वायरिंग फ्यूज होकर फटने के करीब थी। 3 साल कबल की अलमीरा के लिए आज़ादी एक कांच में मकीद फूल की मानंद थी। हाल की अलमीरा इस फूल पर लगे कांटेदार जहर को अपने अंदर उतार कर माने हो चुकी थी। अब इस जहर के बिना गुजारा दो भर था। मुझे अपनी डिग्री पूरी कर लेने दे। मैं साल बाद वापस आऊंगी, जहाँ कहेंगी शादी कर लूंगी। तुम्हारी डिग्री को मैंने सर पर सजाना है या बाहर तख्ती पर लगवाना है? क्या तुम ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता ना हूँ? पूरी उम्र पढ़ाई से तुम्हारी जान जाती थी, और अब अचानक उसके लिए एड़ियाँ रगड़ रही हो। तेज होते तनफुस के बीच वो हाथ उठाते झगड़ रहे थे। यकीनन ये पढ़ाई का नशा नहीं, किसी और चीज़ की लत बोल रही है। लम्हे के 1000वें हिस्से में अलमीरा का चेहरा सुर्ख हुआ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो इनायत, तुम्हारा ऐसा वैसा कोई चक्कर निकला तो जिंदा गाड़ दूंगा। राजदारी से आगे होते उनकी हम रंग आंखों में नफरत थी। अलमीरा को बाप से घिन आई, उनकी सोच से कराहत हुई, उनकी नज़रें नाकाबिले बर्दाश्त लगी। शादी से इनकार करने का पस मंज़र हमेशा ये नहीं होता। अपना दफा करना चाहा, मगर लहजा बाप के पिछले जुमले की जेर असर लड़खड़ाने लगा। जब ये नहीं तो फिर इनकार भी कोई मानी नहीं। उसका बेबसी के मारे दुनिया को आग लगाने का दिल चाहा। फैसला रद्द करने की वजह से वो वाकिफ थी, बस इन बातों को कपकपाते लबों के पीछे दबाते वो इतनी बाहिम्मत नहीं थी। बाप दुनिया की नज़र में चाहे जितना ही वजीह क्यों ना था, अलमीरा के लिए वो चेहरा हमेशा ही मकरूह होगा। झटके से उठते वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं शादी नहीं करूँगी अब्बा। बैठक से निकलते उसने पलटकर बाप को देखा। और अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो जो पत्थर मैंने कामरान को मारा था, वैसे ही पत्थरों का थाल मैं आप सब पर गिराऊंगी। मोहसिन हुसैन की गर्दन चटक कर सीधी हुई। चेहरा उठाकर जब तक दरवाजे को देखा, वो 5 फुट 2 इंच की फितना कमरे से जा चुकी थी, मगर उसके लफ्ज़ों की हिद्दत और तपिश अब भी वहीं कहीं थी। गंदमी रंग के दरवाजे से लगी वो गुस्से से थर थर काँप रही थी। चेहरा अलग गुलाबी हुआ था, कानों से धुआं भी नहीं रुक रहा था। इसी हालत में चलते हुए सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ खुशियों का शोर मजीद
قریب آتا، دوسروں کے لیے شہنائیاں، اس کے لیے نماز جنازہ۔ سبز سیاہ جوڑے میں ہونے والی دلہن پہلی سیڑھی پر تھی، جب تیزی سے سفید شلوار قمیض میں ہونے والا دلہا زینے اترتا اسے 4 سیڑھیاں دور تھم گیا۔ زاہد کے سانولے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور خوشی پل بھر میں پھیکی ہوئی۔ بہن کا وحشتناک چہرہ اس کے بدترین انکشافات کا حقیقی روپ تھا۔ تم جانتے تھے نا؟ مخملی موٹی آواز میں کانچ تھی، بڑے بھائی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ زاہد نے چہرہ جھکا دیا۔ المیرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس جھکی گردن نے آج المیرا کی زندگی بھر کے تجربات پر مہر ثبت کر دی اور آخرکار ثابت ہوا کہ مرد ہوتے ہی بزدل ہے۔ 4 سیڑھیوں کا فاصلہ سرحدوں کے احتیاط سے ناپتے وہ اس کے کندھے تک آئی۔ زاہد کی بھوری نگاہوں میں دکھتی التجا، المیرا کی شعلے بازی اس کے سامنے صفر تھی۔ میری کوئی بڑی بہن ہوتی تو وہ تم سے زیادہ غیرت مند ہوتی زاہد محسن۔ یہ جملہ ہوتا تو وہ سہ جاتا۔ یہ تماچا تھا، تلوار تھی، تسمم تھا اور تڑپ تھی، جس کو سننے، سہنے، سمجھنے اور سلجھانے کے بعد 28 سالہ مرد کا دل کیا بلک بلک کر رونے لگے۔ اپنی ماں کی بزدلی اسے وراثت میں ملی تھی، جس کی بیڑیاں وہ 28 سالوں میں بھی توڑ نہ سکا۔ حال میں آؤ تو رات ڈھل کر دن بن چکی تھی۔ موت کا اژدہا ڈنگ لگانے کو تیار تھا۔ سازش کی بو فضاؤں میں رقصاں تھی اور 4 مجاہد ایک اندھے پل صراط پر ڈگمگا رہے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے ملکہ، حضور پلٹ جاتے ہیں۔ لبنان سے آئی اس چھوٹے بالوں والی خادمہ ادوب نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ سب ہونے کے باوجود بھی وہ المیرا کو ملکہ ہی کہتی تھی۔ وجہ صرف یہ کہ آپ جیسی بھی تھی میری عزت کرتی اور کرواتی تھی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور المیرا اس کے خلوص کے آگے خاموش ہو گئی۔ شاید خالص رشتے یوں ہی بے لوث ہوتے ہیں۔ جب میں ملکہ تھی تب تو تم بڑی بہادر تھی۔ سچ بتاؤ، گل نے ایسا کیا گھول کر پلایا ہے جو تمہارے ہاتھوں پر پسینے اور آنکھوں میں خوف ہے؟ تیز تیز چلتے المیرا نے شیریں لہجے میں میٹھا طنز کیا۔ کلائیوں کے زخم پر بھاری زنجیروں کے بجائے لوہے کی موٹی ہتھکڑیاں تھیں۔ میں بزدل نہیں ہوں، آپ حد سے زیادہ نڈر ہو چکی ہے۔ بھلا دشمنوں کی بھی عیادت کو کوئی جاتا ہے؟ ساتھ سے گزرتی وزراء کو مسکرا کر سلام کرتی۔ ادوب ان کے جاتے ہی گررائی۔ المیرا کی مدھم ہنسی کی دیواروں نے نظر اتاری۔ بستر مرگ میں کیا دشمنی اور کیا دوستی۔ اس وقت وہ مریض ہے اور کچھ میرا قرضدار بھی۔ ایک ادا سے جتاتے وہ اب کمروں میں جھانک رہی تھی۔ تو یعنی آپ نے اس سے کام نکلوانے کی غرض سے اسے بچایا ہے، اور یہاں میں سوچے بیٹھی تھی کہ آپ کا دل موم ہو گیا ہے۔ ادوب نے تعصب سے گردن ہلائی۔ المیرا کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی، وہ بدل رہی تھی۔ آپ زمزم سے دھل کر نہیں آئی تھی جو سر تا پیر شریف اور شرفا بن جائے۔ لالچ اس کے خون میں تھی، اور خون تو موت کے بعد ہی خشک ہوتا ہے۔ جھانکتے جھانکتے وہ بالآخر اپنے مطلوبہ دفتر کو تلاش کر چکی تھی۔ طبیب کے کمرے میں لگے 3 بستروں میں سے ایک پر بھمن پاشا آنکھیں موندے در سے کرا رہا تھا۔ یقیناً اس کی مرہم پٹی کسی اناڑی نے کی تھی۔ ادوب کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کرتی مدھم نیلے لباس والی عورت نے اپنے پیچھے دروازہ قدرے بند کیا۔ آواز پر متوجہ ہوتے قرضدار نے کنکھیاں استعمال کی۔ چہرے کا تمام تناؤ گھل گیا۔ مرحبا، چھوٹی آنکھوں میں انسانیت سموئے وہ چھوٹے قدم لینے لگی۔ بھمن نے رعونت سے چہرہ پھیر لیا۔ المیرا کے نصیب میں شاید ہر مقروض احسان فراموش ہی لکھا تھا۔ کسی نے کھانا پینا پوچھا ہے یا کل شام سے یوں ہی بھوکے ہو؟ لکڑی کے بستر کے کنارے رکتے وہ بظاہر عام انداز میں خاص گھاؤ دے گئی۔ بھمن کے کان غصے کی شدت سے دہکنے لگے۔ کیوں آئی ہیں آپ ملکہ؟ تو مطلب اس سب کے بعد بھی وہ اداکاری کرنے پر مجبور تھا، بیچارہ۔ دیکھنے آئی ہے میں زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں؟ ایک آئیبرو بلند کرتے اس کے لہجے میں تپش تھی۔ عیادت کرنے آئی ہوں۔ بھمن کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ اور ایک عہد نبھانے بھی۔ پہلے عیادت کروں یا عہد فرضی؟ بھمن نے ہنکار بھرتے ہاتھ جھلایا، جیسے کہہ رہا ہو جو دل میں آئے کرو۔ المیرا نے بھی اس کی بیزاریت کو سرے سے گھاس نہ ڈالی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے تم سے سوال کیا تھا اور کہا تھا میں ایک دن اپنا وہی سوال ضرور دہراؤں گی، کیا تمہیں یاد ہے؟ سفیر کے نقوش سوچ میں ڈھل گئے۔ یقیناً وہ واقعہ بھول چکا تھا۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ المیرا کے الفاظ نے اس کے چہرے پر یادداشت کی گاڑی یوں دوڑائی، وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتی ہوں، آج سے نہیں کسی اور جہاں سے۔ ہماری ملکہ کے سامنے اوقات کیا؟ آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ المیرا نے فوراً جواب دیا، جنت۔
بہمن کی حیرانگی واپس آئی۔ روشنی کی دنیا اور بے تحاشا شور میں ہم ملے تھے۔ جب انسان کا دماغ تھکا ہو تو عجیب خواب آتے رہتے ہیں۔ بہمن کے تاثرات پر المیرا کی فتنہ روح خوش ہوئی۔ آپ نے تب کہا تھا وہ میرا خواب ہے۔ حیرت انگیز طور پر بہمن نے یک دم کھلے ہونٹ بند کرتے چہرہ گھما لیا۔ مجھے وہ خواب بتدریج مرتبہ دوبارہ یاد آیا ہے، وہی جنت و روشنی کی دنیا، بے تحاشا شور۔ میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا۔ درستی سے اس کی بات کاٹتے وہ ابھی بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ المیرا نے بات کو سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جانتی ہوں، مگر کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے ان خوابوں کا اختتام کیا ہے؟ بہمن نے ذرا سی نگاہ ملائی۔ تجسس تھا مگر مجبوری بھی تھی۔ بستر کے کنارے بیٹھتے وہ رازدارانہ انداز میں آگے آئی۔ آپ مر جاتے ہیں۔ المیرا کی یکبستی سرگوشی پر جہاں بہمن کا سانس رکا تھا وہیں پرستان کی پری کی کھلکھلاہٹ ریڑھ کی ہڈی میں محسوس ہوئی۔ بہت بے دردی سے مارا جاتا ہے آپ کو۔ بستر پر لیٹے کوئی آپ کی گردن کاٹ دیتا ہے اور بیچارے آپ اپنی جان بھی نہیں بچا پاتے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ پرسرور انداز میں گردن پھینک کر ہنسی۔ بہمن پاشا کا دل ڈوب کر غائب ہو گیا۔ المیرا کی ہنسی خوف کے بادلوں کا دعوت نامی تھی۔ وہ سب تو خواب تھا، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ المیرا سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ ان آنکھوں سے وہ اس کے ماتھے پر جمع ہوتا پسینہ دیکھ سکتی تھی۔ ہوا تو ہے۔ گود میں ہاتھ دھرتے اس نے ہتھکڑیوں پر انگلیاں پھیری۔ اگر میں آپ کی جان بروقت نہ بچاتی تو شاید ماہ کامل آپ کی گردن وہی کاٹ دیتی۔ نظریں اٹھائے اور ایک ڈرے سہمے مرد کو خود کی طرف دیکھتا پایا۔ المیرا تیر چلائے اور نشانے پر نہ لگے، ایسا تو کسی متوازی دنیا میں کم ہی ناممکن تھا۔ روزمرہ کی ہلچل ماہ ملکہ میں ہر سانحے سے زیادہ ثابت قدم تھی۔ دھلے ہوئے چہرے اور ڈھلے سفید لباس والی گلجان صوفے پر آ کر بیٹھی۔ مقابل موجود کماری ابیل اور عبداللہ آج کے احکامات سننے حاضر تھے۔ وہ مجھے جان سے مارنے والی نہیں تھی، بس غصہ آ گیا تھا۔ غصے میں آج پشت پر وار کیا ہے۔ تمہیں بھروسہ ہے کل یہ غصہ گردن پر نہیں اترے گا؟ اس کی بات کاٹتے المیرا نے جتاتی آئی برو اٹھائی۔ بہمن پاشا کے گلے میں گلٹی سی بنی جبکہ آنکھیں بیزاریت سے چھوٹی ہوئی۔ کیا تاج کے امیدوار آگے آئے ہیں؟ نماز 3 موڑتے اس نے ابیل سے سوال کیا۔ 2 سے 3 عورتوں نے اپنا نام لکھوایا ہے۔ ابیل نے ایک کتاب اس کی جانب بڑھائی، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقام کا اہل نہیں۔ ابیل کے الفاظ درست تھے۔ کتاب میں لکھی ان کی تفصیلات پر نظر دوڑاتے گلجان جانتی تھی اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مجھے نہیں ماریں گے۔ کمال اعتماد تھا، بس وہ اعتبار المیرا کے ایک انکشاف کے برابر تھا۔ پھر کیا وفاداری اور کیا یقین۔ تم بھی ماہ کامل کے ڈسے ہو اور میری مجرم بھی وہی ہے۔ افسردگی سے ایک بستر چھوڑ کر دوسرے پر بیٹھے جمین کو دیکھتے المیرا کے مزمحل تاثرات میں دراڑ نہ آئی۔ میں نے آگ نہیں لگائی اور نہ ہی رانی کامل نے مجھے ایسا کوئی حکم دیا تھا۔ المیرا کو حقیقتاً اچنبھا ہوا تھا۔ اگر آگ انہوں نے نہیں لگائی تو پھر کس کے کام ہے؟ ٹھیک ہے، شرط کے مطابق ملکہ کا انتخاب میں کروں گی۔ کتاب پڑھتے اچھلاتے صوفے پر ایک بازو پھیلایا۔ آپ کی کسی پر نظر ہے کیا؟ کماری کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ چہرہ پھیرتے ایک طرف کھڑے انگلیاں مروڑتے قیدیوں کے نگران عبداللہ کو دیکھا۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے موجود تھا۔ وجہ کیا تھی گلجان بخوبی واقف تھی۔ تو پھر تم نے کامل پر انگلی کیوں اٹھائی؟ مشرقی آنکھوں میں بھری پیچیدگی کو دیکھتے پٹیوں میں جکڑے وجود نے نتنوں سے سانس خارج کی۔ کیونکہ انہوں نے میرا صحیح وقت پر ہاتھ نہیں تھاما۔ اپنی تئیں وہ المیرا کو ناسمجھ گردان بیٹھا تھا۔ دوسری طرف المیرا اس کی باتوں کی وجوہات سلجھا رہی تھی۔ جب نہ جانے کہاں ان خیالات کے مہور میں اس کی زبان پھسلی اور دانتوں تلے آنے سے پہلے جملہ بنا گئی۔ آپ کو کچھ کہنا تھا عبداللہ؟ گلا کھنکارتے آزاد کردہ غلام آگے آیا۔ رانی کامل کا پیغام ہے ان پر تفتیش بٹھائی جائے۔ اگر وہ مجرم نکلتی ہے تو سزا کا فیصلہ آپ کا، اور اگر وہ ملزم ہے تو سزا کا فیصلہ وہ کریں گی۔ ترک آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ وہ کس سزا کا فیصلہ کریں گی؟ گل کے سوال پر اس نے ایک ترچھی نگاہ ملائی۔ تاثرات یوں جیسے کوئی سانپ اپنے شکار کی چالاکی پر متنفر ہو۔ اور اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں تو؟ بہمن کی آنکھوں میں پہلے جہاں تشویش تھی وہاں اب تعجب خیز بے یقینی نے بھی مکان بنا لیا۔ کم از کم المیرا اسے ایسی پیشکش کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ہم مہارانی کے قلعے میں انہیں قید نہیں کر سکتے حضور۔ اگر اس خطا کی
بھنک یمن تک پہنچ گئی تو جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کے التجائیہ انداز میں گلجان لاپرواہی سے پیچھے ہوئی۔ جنگ تو چھڑ چکی ہے نگران، بس دیکھنا ہے کون کس کے صف میں شامل ہے۔ اس کے ذومانی جملے پر جہاں ابیل کی آنکھیں چھوٹی ہوئی وہیں کماری بے غرض بیٹھی رہی، صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلائے وہ مسکراتے ہوئے عبداللہ کے پیچیدہ تاثرات کو دیکھنے لگی۔ کیا کرو گی تم میرے لیے؟ دروازے کی جانب نگاہ اٹھاتے دوبارہ اس گول چہرے پر ٹکا دی۔ تمہیں مزید ڈر اور گھٹ کر جینے نہیں دوں گی۔ تم قید ہو کر میری حفاظت کرو گی۔ المیرا نے ناز بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ بھمن کچھ پل اسے دیکھتا رہا، بنا پلکیں جھپکے، بنا چہرہ موڑے۔ اچانک ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دل فریب نہیں، ہتک آمیز تھی، بالکل ویسی جیسے ایک بزدل مرد کی ہوتی ہے۔ میں نے کل ہی اعلان کیا تھا کہ اب سے روایات اور اصول بدلے جائیں گے۔ انقلاب کا دور ہے، ایسے میں ماضی ناکارہ ہے۔ ماضی سے چہرہ پھیرنے والی قوم کا مستقبل بھیانک ہوتا ہے۔ نگران کے تنبیہ الفاظ پر گلجان بظاہر پرسکون رہی، البتہ اندر غصے کا ایک لاوا پھٹنے کو بے تاب تھا۔ میں اپنا حق لینا بخوبی جانتا ہوں ملکہ۔ زخموں کو پس پشت ڈالے وہ قدرے آگے آیا، زمین منہ میں مکہ ڈالے ابھی بھی آوازیں نکال رہا تھا۔ جب رانی ہاتھ چھوڑے گی تو زندہ درگور ہوگی۔ جب میری پشت پر کوئی محل بنائے گا تو جھکا میں بھی نہیں رہوں گا۔ میری زندگی سے کھیلنا اتنا آسان نہیں۔ اس کی شہد آنکھوں میں تکبر اور بے فکری تھی، اور بیوقوف پر وہ طرز بھی نہیں کھا سکی۔ یوں بھی ہم کچھ پھولوں کی سیج میں نہیں۔ ہاتھ جھلاتے عبداللہ کی بات بے وقت تھی۔ آج تمہیں رانی پر رحم آ رہا ہے، کل کو کسی اور مجرم پر آئے گا۔ اگر یوں ہی تم نے ترس اور ہمدردی کا پیکر بننا ہے تو بہتر ہوگا اس مقام کو چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ میں طنز اور آشنائی ڈھکی تھی۔ شہزادی ابیل ناسمجھی سے گلجان کے نئے اتوار دیکھتی گئی۔ میں تمہاری ہوش مندی اور دلیری سے متاثر ہوئی ہوں۔ یمنیوں کو ایک قابل سفیر نصیب ہوا ہے، مگر کب تک؟ وہ جو فخر سے تعریف وصول کر رہا تھا آخری الفاظ پر ٹھڑکا۔ تاثرات میں ایک سوالیہ دراڑ بنی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم سفیر کی جنگیں تنہا نہیں لڑی جاتی؟ مضبوط سے مضبوط اور بہترین منصوبہ بندی بنانے والا بھی ایک مقام پر آ کر ہار جاتا ہے۔ اس کے تقریری بیان پر بھمن نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ عورتیں صرف جذباتی بول ہی جھاڑ سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بھمن کا زرعِ قول تھا۔ آج سے منصف آلہ تمہارے ساتھ کام کرے گا۔ قلعے کی چھت چکنا چور ہو کر عبداللہ پر آ گری۔ تم دشمنوں کے غم سمیٹو، مجھے اپنی ریاست میں ایسا کمزور دل نہیں چاہیے۔ عبداللہ تو اپنی جگہ، ابیل بھی دنگ رہ گئی۔ وہ مشورہ نہیں حکم سنا رہی تھی۔ وہ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، مقابلہ ہے، اور اس میں حریف بھی ایک ہے۔ آہ کاش المیرا اسے بتا سکتی کہ وہ ایک حریف کے پس پشت 100 مقابل ہے۔ میں تمہارے اور کامل کے جھگڑے کی بات نہیں کر رہی۔ یہ جنگ مصر اور یمن کی ہے، اور کیا بھلا ہو جائے جو تم مصریوں سے ہاتھ ملا لو۔ یمنی تمہیں بہت جلد چھوڑ دیں گے۔ اس کی پیشکش میں مصری اور یمنی کون تھا، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ مجھے تم جیسے بیوقوف مصریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں جہاں بھی ہوں تم سے بہتر ہوں اور برتر ہوں۔ المیرا نے لبوں کی پتلی لکیر میں کھنچتے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دل کیا بھمن کو رکھ کر دو لگائے اور کہے، یہ تمہارا استعمال کر کے تمہیں جان سے مارنے والے ہیں، گدھے کے باپ، ہوش کے ناخن لو اور چپ کر کے ہمارا ساتھ دو۔ مگر اس نے یہ نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتی تھی، مگر دل میں بات دبا کر باقیوں کی زندگی بچانا زیادہ اہم تھا۔ ماہ ملکہ تباہ ہو جائے گا۔ جمائی روکتے اس نے آنکھیں مسلی۔ دشمن کے دریچے میں مرنے سے بہتر انسان سمندر کی سطح میں ڈوب جائے۔ مبہم باتیں، مستقبل کے احوال اور پیشن گوئیاں اس کی ہر ادا کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اب سمجھنے والے سمجھ گئے اور ناسمجھ جلد ہی سمجھ جائیں گے۔ تو مطلب تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ بھمن نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ بالکل نہیں، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم مارے جاؤ گے، تم پہلے ہی ماری جاؤ گی۔ تم پر میرا قرض ادھار ہے۔ اور یہاں پر آ کر بھمن پاشا الجھ گیا۔ المیرا اپنے مشہور زمانہ خول میں لوٹ چکی تھی۔ کون سا قرض؟ ہلکے بھورے بال کانوں کے پیچھے اڑسائے۔ ماہ کامل سے جان بچانے کا؟ بھمن دل کھول کر ہنسا، گردن پیچھے پھینک کر آنکھ میں آتا آنسو پوچھ کر کہہ تو رہا ہوں وہ مجھے جان سے ویسے بھی نہ مارتی۔ المیرا نے دلچسپی سے مضبوط جسامت والے مرد کو دیکھا۔ وہ چاہتی تھی بھمن اس کے بار بار ایک ہی سوال دہرانے کا پس منظر سمجھ جائے، مگر شاید نہیں۔ یقیناً اس آدمی کے ذہن کے خانوں میں چوہے دوڑتے تھے۔ اتنا یقین؟ بھمن نے تردید نہ کی اور نہ ہی توجیہ دی، بس دلکشی سے مسکراتے آنکھیں جھپکائی۔ ماننا پڑے گا اس کی مسکراہٹ آج بھی اتنی ہی دل اسیر تھی
جتنی کچھ ماہ پہلے پہلی ملاقات پر، مگر اب کی بار المیرا نہ ٹھہری نہ ٹھٹکی، اس کے دل پر کسی اور آدمی کی مسکان کی چھاپ تھی۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے حضور؟ کندھے کے فاصلے پر بیٹھی ابیل کی آواز شکستہ تھی۔ گل جان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ہلکے گلابی ہونٹوں پر سکون اور سرور تھا۔ سب سے پہلے تمہیں مذاکرات کی خاطر لیبیا بھیجا جائے گا۔ لیبیا بھیجے جانے سے وہاں ہر انسان کا اپنا مطلب تھا۔ کوئی اپنے مسکن جانا چاہتا تھا، کوئی مستقبل کے احوال میں کھویا تھا، تو کوئی موت کی کتھا درج کر رہا تھا۔ زمین کا سارا چہرہ اس کے اپنے ہی لعاب سے تر ہو چکا تھا۔ بچے سے بیگانہ سفید تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے فریب کار کو دیکھتے المیرا کے دماغ کے گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ جب کمرے کے دروازے کے قریب مانوس چاپ سنائی دی، فاتر کے آنے سے پہلے المیرا اس کی موجودگی سے واقف ہو جاتی تھی۔ گردن پھیری اور تبھی وہ عنبر آنکھوں والا عقیدت منہ صاف کپڑے اٹھائے طبیب خانے میں داخل ہوا۔ المیرا ٹس سے مس نہ ہوئی، البتہ فاتر اسلام سر سے پاؤں تک ہل کر رہ گیا۔ ممن اور المیرا کا ساتھ تصور پہلے اسے مقابلہ لگتا تھا اور اب رقابت۔ وہ عورت تو قابل بھروسہ تھی، یقیناً اس چال باز مرد نے ہی اسے بلایا ہوگا۔ وہ کچھ دیر اس چوکھٹ میں یہی جمود رہتا، اگر جو زمین کی تالیاں پیٹ کر آوازیں نکالنا اس کو حال میں واپس نہ لاتی۔ دیدہ زیب چہرے پر گھلے سوال کی جگہ چمک نے لے لی۔ فاتر کی آنکھوں میں آنے والی انسیت المیرا سے ڈھکی نہ رہ سکی۔ ایسا بھی کیا نظر آتا ہے تمہیں ان بغیر داد کے شور مچانے والے کاکوں میں؟ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ کوئی اندیشہ سا تھا جو ابیل کے دل پر دستک دے کر اسے بے چین کرنے کا باعث تھا۔ تو تم وفادار نہیں؟ قدرے اس کی جانب جھکی۔ اور بے وفا میرے نزدیک بے حیثیت ہے۔ ملکہ مسکرا تو رہی تھی، مگر اس کی آسمانی نگاہوں کو وہ مسکراہٹ چھونے میں ناکام تھی۔ ابیل کو وہ آنکھیں، چہرہ، آواز سب اجنبی لگی۔ تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو جا سکتی ہو، ویسے بھی تمہارا عاشق آ چکا ہے۔ درد کرتے بازو کو ہلاتے اس نے خود پر چادر درست کی۔ عاشق کے لقب پر عورت سمیت مرد بھی تھم گیا، مگر جہاں المیرا کے چہرے پر شرمسار لالی تھی، وہیں فاتر کی صورت پر تنگی اور کھچاؤ تھا۔ وجہ لفظ نہیں، کہنے والے کا انداز بیان تھا، جیسے ان دونوں سے زیادہ حقیر کوئی نہ ہو۔ خود کی بے عزتی تو اس نے آج تک برداشت کی نہیں، پھر دل سے جڑی عورت کی بھی کیوں کرتا؟ لگتا ہے تم پرانی مار بھول چکے ہو۔ کوئی بات نہیں، ذرا طبیعت بحال کر لو، دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ زمین کا چہرہ رومال سے صاف کرتے اس کے الفاظ یکبستہ تھے۔ ممن کے چہرے پر جوتے کی چھاپ کی سی تذلیل ابھری۔ کچھ بھولا نہیں ہوں۔ ممن نے چہرہ البتہ نہ موڑا، بس بزدلوں کی طرح پیٹھ پر وار کرنے والے کا منظر عام پر آنے کا منتظر تھا۔ غیرت مند انسان اسے منظر عام پر لاتے ہیں، انتظار تو بزدلوں کا بہانہ ہے۔ وہ لفظوں کے معاملے میں ازل سے بے رحم تھا، اوپر سے نئی سیکھی برداشت نے زبان کو مزید ہی تیز دھار بنا چھوڑا تھا۔ المیرا ناسمجھی سے ان دونوں کے تبادلوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا فاتر نے بھمن کو کبھی مارا تھا؟ تو پھر کیا کہتے ہو؟ بدلے کے نام پر جان لے کر تمہاری محبوبہ کا دل توڑ دوں؟ ہونٹ کا کونا اٹھاتے للکارا۔ تم میری جان لوگے اور وہ اپنا دل توڑوانے سے پہلے تمہاری جان لے کر دکھائے گی۔ فاتر دیکھ بھمن کو رہا تھا، مگر سہتا پیر المیرا سکتے میں چلی گئی۔ دور کھڑے اس خادم کی آنکھیں بے تاثر تھی، مگر الفاظ میں اعتماد سے زیادہ مان تھا۔ فاتر اسلام کو المیرا عنایت محسن کے ساتھ پر مان تھا۔ زمین کا چہرہ صاف کرتے اس نے المیرا اور بھمن پر ایک مختصر نگاہ ڈالی۔ ان کے بیچ فاصلہ بہت تھا، مگر فاتر ابوالاسلام کے لیے وہ فاصلہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہاں کیا بیٹھ کر چنے بیچ رہی ہو؟ یک ٹک بیٹھی عورت فاتر کے اچانک ملنے والی نگاہ پر سٹپٹائی، بنا سوچے اور بغیر ٹالے وہ کسی مقناطیس کی طرح سامنے کھینچی گئی۔ ممن کا آنکھوں دیکھے پر یقین کرنا ناممکن ہو گیا کہ یہ وہی عورت نہیں جس کے چہرے پر فاتر نامی شخص کے لیے نفرت کی آگ جھلکتی تھی۔ کوئی کام تھا؟ اس سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر آ کر رکتے المیرا نے انگلیوں سے کھیلتے سمیت پوچھا، بچہ سنبھالنا آتا ہے؟ شرمیلی مسکراہٹ ایک جملے سے بدمزہ ہوئی۔ پس منظر میں اسے کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کیا؟ صدمے کی گہری کیفیت میں وہ اتنا بول پائی۔ میں پوچھ رہا تھا، بچہ سنبھالنا آتا ہے؟ پہلی بات زمین کا چہرہ نم کپڑے سے پوچھتے، اور دوسری بات
अक्सरी आंखों में देखती देखते कही गई। कोई और होता तो अलमीरा उसी का मजाक उड़ा देती, मगर यहाँ कोई और नहीं, फातिर था। उसे इनकार करना यानी क्रश को इम्प्रेस करने का मौका हाथ से निकल जाना। हाँ ना, पूरी बत्ती से निकालते थे जिसे सर हिलाया आता है ना। मेरा एक छोटा भाई था, उसे मैंने ही तो पाला है। बच्चों को मैं बड़ी पसंद हूँ, और मुझे भी वो इतने पसंद है। इतने को इतना कितना लंबा खींचा, उस पर हम बात नहीं करते। फातिन ने अचंभे से उसे देखा। अलमीरा के दांत कुछ अंदर हुए। क्या हुआ? हैरत है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। क्या? यही कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। नहीं। जमीन के कपड़े बदलते वो कुछ मुस्कुराए। यही कि बच्चों को तुम पसंद हो। अगर उसे नई नवेली मोहब्बत ना हुई होती तो पुरानी बोसीदा नफरत में आज फातिर का जनाजा जरूर निकलता। जबरदस्ती मुस्कुराते वो उसे आंखों से ही कच्चा निगल रही थी जब फातिर की मुस्कुराहट कुछ मजीद फैली। चेहरा पर रोशन हो गया और मिजाज बेफिक्र। अलमीरा के गुस्से पर उसकी कैफियत बर्फ की तरह पड़ी थी। इसे सुला दोगी? मुझे कुछ काम है। कुनखियों से फातिर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, और फिर उस बच्चे को जो फातिर के कंधे से चिपका अपनी गोल छोटी आंखों से अलमीरा को ही घूर रहा था। बच्चों से खार खाने वाली का दिल भी किस पर आया जो बच्चों का शैदाई था। बच्चों के लिए तो वो किसी मजबूरी में भी नरम ना पड़े। कुछ न रूठे अंदाज में फातिर को देखा, और फिर थकन ज़दा सांस खारिज करते उसने हाथ फैलाया। अलमीरा के बाजू आगे करने की देर थी। बच्चे में जैसे तवानाई की उमंग जाग उठी। तकरीबन उछलते हुए अब वो अपनी आया का कंधा छोड़े अलमीरा के बाजुओं में झूलने लगा। चेहरा एक तरफ फेरे वो उसे यूं उठाए थी जैसे कोई नापसंदीदा आटे की बोरी। फातिर इस्लाम को बेख्तियार उसके तासुरात पर हंसी आई। हंसो मत, मुझे बच्चे संभालने नहीं आते। वो अभी भी दिल खोल कर हंस रहा था। अलमीरा भी हाथ उठाते अपना दफा कर रही थी। जमीन तालियां पीटते महफूज हो रहा था, जबकि दूर बैठा बमन अचानक ही पसे मंजर में चला गया। बमन की नज़र अलमीरा के सुर्ख गाल पर उठी। वजह फातिर पर आया गुस्सा था, या फिर फातिर के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। किसे मालूम। इस मुकम्मल तस्वीर का साचा मुस्तकबिल में खींचते बमन के लब हकीर मुस्कुराहट में उठे। बच्चे के गंदे कपड़े उठाकर बाहर की तरफ बढ़ते फातिर की कदम बमन के जुमले पर ठहर गए। तो ये है तुम्हारे एतमाद की वजह, अलमीरा कहा, जमीन की पुश्त पर साकित हुआ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मिस्री सल्तनत यमन से अपनी जान बचा सकते हैं? बमन के ज़ुमानी जुमले में मिस्र और यमन की तरफ कौन था, दोनों फरीकीन बखूबी जानते थे। फातिर ने पलटकर अलमीरा को देखा, जैसे कह रहा हो, इसको जवाब तुम दोगी या मैं? जवाबन अलमीरा ने मुस्कुराकर तसल्ली दी, मेरे होते ये तकल्लुफ़ तुम क्यों करोगे? अलमीरा की जानिब एक तौसीफी मुस्कुराहट उछालते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। पहले तुम अपनी जान सल्तनत यमन से बचा लो, ये ना हो फिर से एक मिस्री को बीच में कूदना पड़े। अपने पीछे अलमीरा का जवाब सुनते उसने बेइख्तियार भरते कह कहे का गला घोटा। पहलों में गिरी पोटली में कपड़े लिए वो सुनसान पड़ी राहदारी में आगे बढ़ रहा था। इर्द गिर्द जलती मशालें भी इक्का दुक्का ही थी। कल से किले वाले भूखे थे। ऐसी हालत में कहाँ किसी में कमरे से निकलने की हिम्मत होगी? आखिर आग लगाई किसने? अपनी सोचों में घर को सा झुका लब काट रहा था जब अचानक आने वाले शोर की आवाज़ पर उसका अगला उठता कदम हवा में थम गया। पुरसोच निगाहें उठाई जो अगले ही लम्हे खौफ से बुझ गई। सामने ही दो मर्द बुरी तरह नान के एक टुकड़े पर भपर रहे थे। राहदारी खाली थी और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते वो अपनी मकामी बोली में यकीनन गालियां ही बक रहे थे। फातिह सरता पैर बर्फ का मुजस्समा बना किसी तमाशाई की तरह उन्हें देख कर रह गया। उजरत में कदरे अच्छी सेहत वाले ने दूसरे का सर दीवार से मारते रोटी का वो सख्त हुआ टुकड़ा छीना और मुंह में ठूस लिया। अपने सामने इंसानियत को डूबता देखकर उसके कदम उठने और पलटने की कशमकश में आए। अपनी बोली में चिल्लाता वो मर्द मुंह में रोटी दबाए अपनी जीत पर उछल रहा था। टुकड़ा इतना सख्त था कि चबाने में भी नर्म ना हुआ। अब वो भूख थी या खुशी के उसकी आंखों के गोशे नम होने लगे। फातिर इस्लाम की घबराई नजरें सफ़र करती दीवार से लग कर बैठे वजूद तक गई। उसकी पेशानी सूज चुकी थी और पेट पर हाथ रखे वो दोहरा लेटे बेबसी से रो रहा था। ये तो बस एक मंजर था। दीवार का सहारा लेते फातिर ने सोचा, न जाने और कितने मनाजिर गुजरने थे और अभी कितने मजीद आने थे। क्या इंसानियत इससे भी ज़्यादा पस्ती तक जा सकती थी? शायद नहीं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।